ان کے وہ بھائی مرحوم جو اس دنیا میں نہیں ہے ان پہ ایف آئی آر. اچھا وہ صرف وکیپیڈیا دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو کوئی شوق تو ہے نہیں تحقیق کرنے کا, تو وکیپیڈیا میں دیکھا لسٹ نکالی کہ اختر جان کی فیملی میں کون کون ہے, سب پہ آپ کرتے جائیں. آپ جب تک ایف آئی آر 100 سے اوپر لے جائیں تب ہمیں اطلاع کر دیں, تب ہمیں بتا دیں. نہ ہم ڈرنے والے ہیں, جب ایک عام ورکر نہیں ڈر رہا تو ان کی فیملی اور وہ کیا ڈریں گے. تو اس طرح کے بوگس ایف آئی آر سے آپ ہمیں نہ ڈرا سکتے ہیں, نہ آپ ہمیں خاموش کرا سکتے ہیں. اپنی ڈرٹی پالیٹکس کو اپنے حد تک رکھیں. بالکل آج اوور آل بلوچستان میں مختلف اضلاع میں جلسہ جلوس ہے, آج کا احتجاج ہے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی اب پہلے دن سے ہی جو ان کا نظریہ ہے وہ بلوچستان کے سائل و وسائل اور مسنگ پرسنز, یہاں پر جتنے بھی وسائل ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے مقامی باشندوں کا ہے. اس پر ہمیشہ سے بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک سٹانس رہا ہے, ایک نظریہ رہا ہے. ہماری پارٹی کے لوگوں کو اسی نظریے کی وجہ سے بہت سارے بوگس ایف آئی آرز میں دھکیلا گیا ہے. ہمیں بہت ساری جو ہے نا مسخ شدہ لاشیں دی گئی ہیں. یہاں یہ شودا کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح منرلز اور مائن اینڈ منرل کے ایکٹ میں ترامیم کر کے جو چھوٹے مائن اونرز ہیں, جو لیز اونرز ہیں, ان کی حق تلفی کی گئی ہے. ہم دیکھیں ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں, ہم ان کمپنیوں کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہمارا کنسنٹ ضروری ہے کہ ہمارے وہاں کے مقامی باشندوں کا کنسنٹ لیا جائے. اور جس طرح سے پہلے بھی 200 کمپنیاں بنانے والے لوگ جو یہاں پر رہے اور انہوں نے 200 مختلف کمپنیاں بنا کر یہاں پہ مختلف مراد حاصل کیے, یہاں کی لوٹ کھسوٹ کی, ابھی بھی چیز وہی ہے, ڈاکہ وہی ہے, لیکن اس کو قانونی شکل دے دی گئی ہے. اور یہ دن دہاڑے ڈاکہ ہے ہمارے سائل و وسائل پہ. آپ قانون اگر دیکھیں, انٹرنیشنل لاء دیکھیں, تو اس میں بھی مقامی باشندے کا سب سے پہلا حق ہے. آج ہم انٹرنیشنل لاء جو انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ہے, پاکستان کا جو آئین ہے اس میں ہم سگنیٹری ہیں, ہم سب کی پامالی کر رہے ہیں. ہم نے یہاں پر بارڈر بند کر دیا ہے, ہم روزگار کسی کو دے نہیں سکتے, لیکن ہم نے وہ بارڈر سے منسلک جو ہماری عوام ہے جو 2 وقت کا نان نفقہ کما رہی ہے اس پہ بھی ہم نے بندش لگا دی ہے. آپ کس طرف اس نوجوانوں کو دھکیلنا چاہ رہے ہیں کہ جو 2 وقت کی روٹی کے لیے بارڈر پہ, آپ نے بارڈر پہ پابندی لگا دی ہے. ہر عورت کے ہاتھ میں یہاں پر اپنے کسی پیارے کی تصویر ہے, اور وہ ان روڈوں پہ وہ تصویریں بھی چیختی ہیں. تو وہ ان لوگوں کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. صحافت پہ یہاں پہ قدغن ہے, یہاں پر میڈیا آزاد نہیں ہے. جہاں پر دوسرے صوبوں میں جس طرح سے میڈیا کو مرات ملتے ہیں, جس طرح سے ان کی تنخواہیں ہیں, یہاں پہ مین اسٹریم میں بلوچستان میں کچھ بھی ہو جائے مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں آتا تب تک جب تک یہاں کوئی دھماکہ نہ ہو, یہاں تک کبھی بلاسٹ نہ ہو. تو کیا جو نیشنل میڈیا ہے وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ بلوچستان میں کب دھماکہ ہو, کب خون ریزی ہو؟ اور یہاں پر آپ مطلب مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ یہ ایک تو فارم 47 کی گورنمنٹ, پارلیمان کے آپ کے اپنے ممبر, ان کو راتوں رات آپ کے منسٹر اسد اللہ خان کو رات کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ آزادی دیکھیں کہ کتنے آزاد ہیں اور کتنے یہ کٹ پتلی ہیں کہ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر بغیر کسی نوٹس کے پھر ان کو بعد میں سنا گیا ہے کہ 5-6 گھنٹے کے بعد چھوڑ دیا گیا. تو یہاں پر تو نہ سیاسی ورکر محفوظ ہے, یہاں پر جو بولتا ہے اس پہ آپ اب ہم نے لانگ مارچ کیا, اس کی سزا کیا ہے کہ ہم نے اگر ایک بات کی کہ چادر اور چار دیواری کی پامالی کو بند کیا جائے. آج اختر جان پہ بوگس ایف آئی آر, آج ان کی فیملی پہ بوگس ایف آئی آر, ان کے وہ بھائی مرحوم جو اس دنیا میں نہیں ہے ان پہ ایف آئی آر. اچھا وہ صرف وکیپیڈیا دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو کوئی شوق تو ہے نہیں تحقیق کرنے کا, تو وکیپیڈیا میں دیکھا لسٹ نکالی کہ اختر جان کی فیملی میں کون کون ہے, سب پہ. اچھا وہ بچے جو سوشل میڈیا پہ ہیں ہی نہیں ان پہ ایف آئی آر. ان کے نام بچوں تک اپنی ڈرٹی پالیٹکس کو اپنے حد تک رکھیں, لوگوں کی فیملیز کو مت اس میں گھسیٹیں. اب ایک کو با خدا کے کس نے مارا اور اس کی جو ہے نا اس کی موت کا قبول بھی کیا تنظیم نے, اس کے باوجود اس کا ایف آئی آر سب پر, اختر جان کی فیملی پر. یہ ایف آئی آر اور یہ صرف ایک ٹویٹ کرنے پہ ایف آئی آر, یہ صرف اور صرف اس لانگ مارچ کی پاداش میں ہے جو لانگ مارچ اختر مینگل نے کی ہے, جو 21 دن وہاں بیٹھے دھرنا دیا, اس کی پاداش میں یہ ایف آئی آر ہیں. آپ کرتے جائیں, آپ جب تک ایف آئی آر 100 سے اوپر لے جائیں تب ہمیں اطلاع کر دیں, تب ہمیں بتا دیں. نہ ہم ڈرنے والے ہیں, جب ایک عام ورکر نہیں ڈر رہا تو ان کی فیملی اور وہ کیا ڈریں گے. تو اس طرح کے بوگس ایف آئی آر سے آپ ہمیں نہ ڈرا سکتے ہیں, نہ آپ ہمیں خاموش کرا سکتے ہیں. انسانی حقوق کی تنظیموں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ چیک کریں, یہاں پہ مبصرین بھیجیں کہ یہاں پہ کتنی پامالی ہو رہی ہے. ہماری صرف 3-4 ڈیمانڈیں ہیں کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ میں جو لوکل لیز اونرز ہیں ان کو حقوق دیے جائیں, ہمارے اپنے بلوچستانیوں کو حقوق دیے جائیں, میڈیا کو آزاد کیا جائے. ان کو وہی رائٹ ہونا چاہیے جو آپ کے
دوسرے میڈیا کے پرسنس کو ہے ان کو بھی وہی تحفظ دیا جائے جو دوسرے میڈیا کے بندوں کے ہیں. یہاں پہ ٹیچر اساتذہ یہاں پہ سراپا احتجاج ہیں, یہاں پر ان کو بھی وہی مراد دیے جائیں جو آپ ایک 18 گریڈ کے آفیسر کو باقی جگہوں پہ دیتے ہیں, ان کو بھی وہی دیا جائے. مائنز اینڈ منرل ایکٹ آپ کو بارڈر کھول دینا چاہیے تاکہ لوگ جو وہاں سے منسلک ہیں وہ کریں. آپ لاپتہ افراد کو بازیاب تو کریں, آپ منظر عام پر لے کر آئیں, اور اس تسلسل کو ابھی آپ کو روکنا چاہیے کیونکہ اب ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہمیشہ سراپا احتجاج رہے.